یہ واقعہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جو اپنی خوبصورتی اور حسن پر غرور میں مبتلا تھیں۔ وہ نہ صرف دوسروں کو حقیر سمجھتی تھیں بلکہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ برتر جانتی تھیں۔ ان کے تکبر اور غرور نے انہیں اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا، اور ان کا یہ رویہ ان کی تباہی کا سبب بنا تھا۔ روایت کے مطابق ان عورتوں کو ان کے حسن پر فخر تھا، اور وہ اپنی خوبصورتی کو اللہ کی نعمت کی بجائے اپنی محنت یا نصیب کا نتیجہ سمجھتی تھیں، اور اپنے چہرے اور جسمانی دلکشی پر اتنا ناز تھا کہ وہ دوسروں کو کم تر اور حقیر سمجھتی تھیں۔ یہ عورتیں ہر وقت اپنی تعریف چاہتی تھیں، اور جہاں بھی جاتی تھیں لوگوں سے تعریف کی خواہش رکھتی تھیں، اور جو کوئی ان کی تعریف نہ کرتا اسے حقیر سمجھتی تھیں، اور ان کے دل میں عاجزی کی بجائے تکبر بھر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسن اور مال اور طاقت سب کچھ عطا کیا تاکہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، لیکن ان عورتوں نے ان نعمتوں پر شکر گزاری کی بجائے غرور کو اپنا لیا تھا۔ وہ نماز اور عبادت کو اہمیت نہیں دیتی تھیں، اپنے حسن کو نمائش میں اتنی مصروف رہتی تھیں کہ ان کا ہر عمل اللہ کے حکم کے خلاف ورزی بن چکا تھا۔ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کا مذاق اڑاتی اور انہیں اپنے سے کم تر سمجھتی تھیں۔ تکبر کا نشہ ان کے دل و دماغ پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ وہ اپنی حقیقت کو بھول چکی تھیں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھیں کہ وہ حسن کے انہیں عطا ہوا ہے وہ اللہ کے دین ہے، اور وہ اسے کسی بھی وقت واپس لے سکتا۔ یہ عورتیں خود کو دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق سمجھتی تھیں، اور دوسروں کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتی تھیں، اور ان کا غرور نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بن رہا تھا۔ جب ان عورتوں کی نافرمانیاں غرور حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رویے پر سخت عذاب کا فیصلہ کیا۔ روایت کے مطابق ایک رات جب عورتیں اپنے حسن و جمال پر فخر کر رہی تھیں تو دوسروں کو حقیر سمجھ رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو بلیوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ بلیوں میں تبدیل ہونے کے بعد ان عورتوں کے لیے ان کا حسن اور غرور ایک خواب بن گیا۔ وہ آئینے میں اپنی شکل کو دیکھ کر روتی تھیں، لیکن ان کی یہ حالت ان کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ بلیوں کی شکل میں وہ عورتیں اب جنگلوں اور گلیوں میں آوارہ پھرتی تھیں۔ وہ پہلے جو نفرت تکبر دوسروں کے لیے رکھتی تھیں، اب وہی رویہ لوگ ان کے لیے رکھتے تھے۔ ان کے حسن اور غرور کا نشہ ختم ہو چکا تھا، اور وہ اپنے بے بس اور ذلیل ہو چکی تھیں۔ یہ حالت ان کے لیے اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک بڑی عبرت کا نشان بن گئی، اور ان کی زندگی یہ تبدیلی ایک واضح پیغام تھی کہ اللہ کے احکامات کو ٹھکرانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور یہ واقعہ نہ صرف ان عورتوں کے لیے بلکہ ان کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بھی ایک بڑا سبق تھا کہ لوگوں نے ان عورتوں کی حالت کو دیکھ کر اللہ کے عذاب کی حقیقت کو سمجھا اور اپنے اعمال کا محاسبہ شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو تکبر اور غرور میں مبتلا تھے انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ لوگوں نے اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کیا اور اللہ کی رضا کے لیے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش۔ یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ حسن، مال، طاقت یا کسی بھی دنیاوی چیز پر غرور کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری نہیں ہوتے، انہیں اپنے تکبر کا ذریعہ بناتے ہیں، تو وہ دنیا اور آخرت میں ذلت کا سامنا کرتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی دین ہے، اور وہ کسی بھی وقت اسے واپس لے سکتا ہے۔ یہ کہانی یا یہ ویڈیو ایک واضح پیغام ہے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی اور غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی، شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور ہمیشہ اللہ سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کریں۔ اللہ ہم سب کو غرور و تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔